بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ قرآن کریم کی 5ویں سورت ہے سورۃ المائدہ۔ یہ مدنی سورت ہے بالاتفاق۔ یہ سورت نبی علیہ السلام کے آخری زمانے کی ہے، چنانچہ روح المعانی میں روایت موجود ہے، المائدۃ من آخر القرآن تنزیلا۔ سورہ مائدہ قرآن کریم کی آخری صورت ہے، اترنے والی آخری صورت ہے۔ فَأَحِلُّوا إِحْلَالَهَا وَحَرِّمُوا إِحْرَامَهَا، لہٰذا تم اس صورت میں جو کچھ حلال کردہ مسائل ہے اس کو حلال سمجھو، اور جو کچھ حرام کردہ مسائل ہے اس کو حرام ہی سمجھو۔ اسی طرح بعض روایت میں ہے کہ نبی علیہ السلام کی حیات مبارکہ میں، زندگی مبارک میں یہ صورت آخری ہے کہ نبی علیہ السلام اس صورت کے نازل ہونے کے بعد صرف 80 دن اللہ کے نبی علیہ السلام زندے تھے۔ تو پتہ یہ چلتا ہے کہ نبی علیہ السلام کی آخری عمر میں، آخری ایام میں یہ صورت نازل ہوئی تھی۔ بہرحال ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ بحر محیط میں لکھے ہیں کہ اس صورت کے اکثر حصے سفروں میں اترا ہے، بعض حصہ حدیبیہ کے سفر میں اترا ہے، اور بعض حصہ فتح مکہ کے سفر میں اترا ہے، اور بعض حصہ حجۃ الوداع جو آخری نبی علیہ السلام کے آخری سفر تھا اس میں اترا ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ صورت نبی علیہ السلام کی آخری زمانے کی ہے۔ اب چلے اس صورت کے اندر کیا کیا مضامین ہیں، کیونکہ جب آخری صورت ہے تو اس کے اندر بہت سارے احکامات ہوتے ہیں جو محکم ہوتے ہیں، یعنی مضبوط ہوتے ہیں۔ چنانچہ بات روح المعانی میں ہے کہ سورہ نساء اور سورہ مائدہ یہ دونوں کے اندر تقریباً ایک ہی مضامین ہیں، اور سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران میں تقریباً ایک ہی مضامین ہیں، مضمون کے اعتبار سے ایک ہی مضمون ہے۔ یہ بولنا چاہ رہے ہیں کہ جیسے سورہ فاتحہ کے بعد 4 سورتیں گزری ہے آج تک، سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ نساء اور سورہ مائدہ، یہ 4 سورتوں کی تقسیم بتا رہے ہیں آسانی طور پر۔ سورہ بقرہ، سورہ آل عمران کے اندر اللہ تعالیٰ اصولی عقائد کو بیان فرمایا ہے، اصولی احکام بیان فرمایا ہے۔ عقائد کیا ہے؟ اکثر لوگوں کو یہ پتہ نہیں چلتا ہے کہ عقائد کیا ہے، عقیدہ رکھنا، عقیدہ رکھنا۔ لوگ سمجھتے ہیں عقیدہ کا معنی کیا ہے، عقیدہ یہ ہے وہ ہے، کیا معنی؟ عقیدہ کا موٹی زبان میں اس کا معنی یہ ہے کہ دل سے ماننے کی چند چیزیں ہیں کہ اللہ ایک ہے، وحدانیت، رسالت، نبی علیہ السلام پر ایمان لانا، قیامت، آخرت ہے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہم سے سوال کرے گا، یہ سب چیزیں، سب چیزوں کو ماننا، اس کو اصول کہتے ہیں، یعنی عقائد، اصولی عقائد جن پر ہر مسلمان کا عقیدہ ہونا ضروری ہے، اعتماد ہونا ضروری ہے، یقین رکھنا ضروری ہے۔ تو بہرحال یہ اصولی عقائد کو اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ، سورہ آل عمران کے اندر مفصل تفصیل کے ساتھ بہترین انداز میں، نرالے انداز میں جاں بجا ذکر فرمایا ہے، جیسے اوپر گزر چکے ہیں پہلے تفسیروں میں۔ اب سورہ نساء اور سورہ مائدہ، بقیہ 2 صورتیں، ان 2 صورتوں میں اللہ تعالیٰ فروعی احکام نازل فرمایا ہے۔ فروعی احکام کا معنی اندرونی مسائل، اندرونی مسائل، اسلام کے بڑے بڑے مسائل ہیں، بڑے بڑے احکامات ہیں، اندرونی مسائل جیسے باہمی معاملات، معاشرت ہے، آپس میں معاملہ کیسا کرنا ہے، اخلاق کیسے ہونی چاہیے، اللہ کے حقوق کیا ہیں، اللہ کے بندوں کے حقوق کیا ہے، مخالفین کے ساتھ کیسے برتاؤ کرنا ہے، اہل کتاب کے ساتھ کیسے برتاؤ کرنا ہے، مشرکین کے ساتھ کیسے برتاؤ کرنا ہے، ایسے بہت سارے احکام سورہ نساء میں بھی موجود ہے جیسے کہ ہم نے وہاں بتائے تھے، اور اسی طرح بالکل سورہ مائدہ میں بھی موجود ہے۔ سورہ نساء میں ہم نے 3 حصہ کر کے بتائے تھے کہ پہلے حصے میں حقوق اللہ کا تذکرہ فرمایا، اور اس کے بعد حقوق العباد دوسرے پارٹ میں ہم نے تذکرہ فرمایا، اور اسی طرح تیسرے پارٹ کے اندر مخالفین کے ساتھ کیسے برتاؤ کرنا ہے، ان کے ساتھ کیا معاملہ کرنا ہے۔ تو ان سب کو ہم 3 حصوں میں بانٹ کر ہم نے وہاں تفصیل کے ساتھ بیان فرمائے، وہاں ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ تو بہرحال اس صورت کے اندر
اللہ تعالیٰ فروع احکام پر بہت زور دیا ہے. چنانچہ احکامات 19 ہیں جو آگے ہم انشاءاللہ بتائیں گے، جو اس میں جو اہم مسائل اس کو آپ حضرات کی خدمت میں پیش کریں گے. بقیہ احکام آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ڈسکرپشن میں لکھا گیا ہے، اس کو پڑھنے کی کوشش کرے، وہ آیت نمبر کے ساتھ لکھا ہوا ہے، اس کو پڑھنے کی کوشش کرے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ اس صورت کے اندر بڑی اہمیت کے ساتھ بہت سارے احکامات کو بیان فرمایا ہے. احکامات سے پہلے ہم کچھ مضامین کو سمجھیں گے، ٹاپکس کو سمجھیں گے. اللہ تعالیٰ کس مضمون کو اس صورت کے اندر بڑے زور کے ساتھ، بڑے اہتمام کے ساتھ بیان فرمایا ہے. تو سرسری طور پر ذرا چھان بھین کے دیکھیں گے تو اس صورت کے اندر اللہ تعالیٰ اکثر اہل کتاب کا تذکرہ فرمایا. اہل کتاب کا تذکرہ فرمایا ہے. اہل کتاب کون ہوتے ہیں؟ اہل کتاب یہود و نصارہ ہیں. یہود پر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کہتے ہیں، ان پر اللہ تعالیٰ تورات نازل فرمایا تھا، زبور نازل فرمایا تھا. اور نصارہ ان پر اللہ تعالیٰ، ان لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ انجیل کو نازل فرمایا تھا. اللہ تعالیٰ یہاں دونوں کا تذکرہ فرمایا. اور دونوں کا تذکرہ میں جو ان لوگوں کے جو بری عادتیں ہیں، بری خصلتیں ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو یہاں ذکر فرمایا، ان سب کی نشاندہی فرمائی. یہودیوں کے اندر ایک بہت بری عادت یہ تھی جو ہم نے پہلے بھی بتائی تھی. وہ بری عادتیں یہ ہے کہ ان کے اندر ایک افراد کا معنی کیا ہے؟ ہر ایک حد ہوتی ہے، ایک لائن ہوتی ہے، ایک حد. اس حد سے گھٹا دینا، ایک حد سے اس کو گھٹا دینا، کم کر دینا. جیسے ان لوگوں کی عادت تھی فریقاً کذبوا فریقاً تقتلون. ان میں سے اکثر لوگ انبیاء علیہ السلام کو قتل کر دیتے تھے، ان پر جھوٹے الزام باندھتے تھے، اور اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں اس کو بدل دیتے تھے. اللہ تعالیٰ نے بھی جہاں بجا جگہ جگہ ان لوگوں کا تذکرہ یوں فرماتا یحرفون الکلم عن مواضعہ. اس صورت کے اندر بھی اللہ تعالیٰ تذکرہ فرمایا، سورہ نساء میں بھی تذکرہ فرمایا. وہ لوگ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو اپنی منمانی کو سامنے رکھتے ہوئے، اپنے منچاہی کو رکھتے ہوئے احکامات کو بدل دیتے تھے. تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ لوگ افراط کے شکار ہو گئے. یعنی اللہ کے انبیاء علیہ السلام کو قتل کرتے تھے، سووں کے نبیوں کو، ہزاروں کے نبیوں کو قتل کر دیتے تھے، اور انبیاء علیہ السلام کی باتوں پر یقین نہیں رکھتے تھے. جیسے کہ اللہ تعالیٰ ذکر فرمایا، عمالقہ کا ذکر فرمایا، جس میں تفصیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ رکن نمبر 4 میں اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا تذکرہ فرمایا. عمالقہ سے جب جنگ ہوئی تھی، مختصر انداز میں سمجھیے، جب موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، اسی طرح ان کے ساتھ رہنے والے یوشع بن نون علیہ السلام کے جنگ کے لیے نکلے تھے اپنے ساتھیوں کو بلا کر، بنی اسرائیل کو بلا کر، تو لوگ سب سے پہلے تیار ہی نہیں تھے. اللہ تعالیٰ اتنا ان کو سمجھایا کہ جیسے باپ بیٹے کو سمجھاتا ہے. کہنے لگے کہ تم کامیابی تمہارے قدم کو چھومے گی، تم صرف وہاں جا کے جنگ کرنا، اللہ تعالیٰ تمہیں فتح دے گا. اس کے باوجود وہ لوگ موسیٰ علیہ السلام کے نافرمانی کرنے لگے. اللہ تعالیٰ ان سب کو میدان تیہ میں برباد کر دیا تھا. 40 سال تک 40 سنہ یتیہون فی الارض، 40 سال تک اسی میں گھرے رہے، اسی میں گھومتے رہے، پھرتے رہے. اور اسی درمیان میں اللہ تعالیٰ بہت ساری انعامات بھی فرمایا تاکہ وہ لوگ لوٹ کر آ جائے. حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی انتقال ہو گئے، حضرت ہارون علیہ السلام بھی انتقال ہو گئے. اس کے بعد یوشع بن نون یہ ان کے بعد نبی بنے تھے، اور ان کے ذریعے عمالقہ میں جنگ ہوئی، کامیاب ہوئے. تو بہرحال یہ ان لوگوں کے بد عہدیوں کا، بری عادتوں کا اللہ تعالیٰ تذکرہ فرمایا. تو سمجھنے کی بات یہ ہے کہ ان لوگوں سے اللہ تعالیٰ نے پکا وعدہ لیا تھا، سچا پکا وعدہ لیا تھا. اللہ تعالیٰ یہاں بھی ذکر فرمایا، آیت نمبر 72 میں اللہ تعالیٰ ذکر فرمایا کہ لقد اخذنا میثاق بنی اسرائیل، ہم نے بنی اسرائیل سے پکا معاہدہ لیا تھا ہم نے. اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کئی جگہ ان لوگوں کا تذکرہ فرمایا. سورہ آل عمران کے آخر رکوع میں بھی اللہ تعالیٰ ذکر فرمایا لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ، کہ تم لوگوں کے سامنے حق بات سناؤ گے، وَلَا تَكْتُمُونَ، چھپاؤ گے نہیں. لیکن وہ لوگ چھپانے کی کوشش کرے. اور اللہ تعالیٰ یہاں ذکر فرمایا، آیت نمبر 15 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم جو باتیں چھپاتے ہو ان میں سے اکثر باتوں کو ہمارے نبی
یعنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم صاف طور پر بتائیں گے یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب، تورات میں جو احکامات تم چھپاتے ہو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ظاہر کر کے بتائیں گے. تو اللہ تعالیٰ ان سے وعدہ لینے کے باوجود وہ لوگ اس کے عہد شکنی میں مبتلا تھے، اس کے شکار تھے، عہد کو توڑ دیتے تھے. تو اسی طرح ہم بھی سوچنا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سے بھی وعدہ لیا ہے. سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ ذکر فرما رہا ہے، رکوع نمبر 22 میں اللہ تعالیٰ پوری انسانیت سے اللہ تعالیٰ نے وعدہ لیا تھا، الست بربکم، تمہارا پروردگار کیا میں نہیں ہوں؟ تو ہم سب نے بزبان واحد کہا کہ اللہ تعالیٰ تو ہی ہمارا رب ہے. جب ہم مانتے ہیں تو کرنے کے لیے بھی تیار ہو جانا چاہیے. تو بہرحال یہ یہودیوں کی بری عادت تھی. آگے اللہ تعالیٰ آیت نمبر 75 میں نصارہ کی بری عادتوں کی تردید فرمائے. ان لوگوں کی عادت کیا تھی؟ تفرید کا معنی ہے کہ ایک حد ہوتی ہے، ہر چیز کی ایک حد ہوتی ہے، حد سے بڑھا دینا، حد سے اوپر کر دینا. جیسے یہودیوں کی عادت تھی حد سے اتار دینا، یہ لوگ حد سے بڑھا دیتے تھے، نبیوں کو خدا مان لیتے تھے. حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ کو ان لوگوں نے کہا کہ 3 خداؤں میں سے خدا ہے، ان اللہ ثالث ثلاثہ. یعنی ان لوگوں کا عقیدہ ہے، آج تک بھی وہ لوگ، بعض عیسائیوں میں آج تک بھی عقیدہ موجود ہے. جیسے مفتی تقی عثمانی صاحب نے اس کو تفصیل کے ساتھ اپنی کتاب میں نقل فرمائے. وہ یہ ہے کہ یہ لوگ عیسیٰ علیہ السلام کو خدا مانتے تھے، مسیح کہتے ہیں، اور اسی طرح ان کی ماں مریم علیہ السلام کو بھی خدا مانتے تھے اور اللہ کو بھی خدا مانتے تھے. اور بعض قول یہ ہے کہ مریم علیہ السلام کو خدا مانتے تھے اور ان کی جگہ میں روح القدس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا مانتے تھے اور روح القدس کو خدا مانتے تھے اور اللہ کو خدا مانتے تھے. اللہ تعالیٰ آیت نمبر 75 میں ان سب کی جڑ کو ختم کر دیا. وہ جو برے عقیدہ رکھتے تھے، بری عادت ان کے اندر تھی، ان سب کو جڑ کے ساتھ ختم کر دیا. اللہ وہاں بہترین انداز میں سب کی تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے مل مسیح ابن مریم الا رسول، عیسیٰ علیہ السلام جو مریم کے بیٹے ہیں وہ صرف اور صرف ایک پیغمبر ہیں. قد خلت من قبلہ الرسل، ان سے پہلے کئی پیغمبر گزر چکے ہیں، تھے وہ چلے گئے ہیں. اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام بھی رہیں گے، ختم ہو جائیں گے. وہ خدا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سب سے پہلے ان کے نبی ہونے کا تذکرہ فرمایا، رسول ہونے کا تذکرہ فرمایا، وہ خدا ہونے کی تردید فرمائے. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ، اور ان کے ماں کو جو تم خدا مانتے ہو، اللہ تعالیٰ کتنے پیارے انداز میں سمجھا رہا ہے. ان کی ماں سچے پاک دامن ہیں، پاک دامن عورت ہیں، نبی نہیں ہیں، خدا نہیں ہے. امہ صدیقہ، وہ سچی پاک دامن عورت ہیں. یہود لوگ ان کو زناکار، زانیہ کہتے تھے، نعوذ باللہ. اللہ تعالیٰ ان کی بھی رد کیا. اور اسی طرح بعض نصارہ مریم علیہ السلام کو خدا مانتے تھے تو ان کو بھی اللہ تعالیٰ رد فرمایا. یہاں جنوبی علاقے میں اکثر مریم علیہ السلام کو خدا ماننے والے بہت سارے موجود ہیں. اور نمبر 3 خدا کو خدا مانتے تھے. بعض لوگ خدا کے بیٹے مانتے تھے. اللہ تعالیٰ سب کو رد کیا. آخر میں اللہ تعالیٰ فرمایا کانا یاکلان الطعام، یہ عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی ماں دونوں کھانا کھاتے تھے. کھانا یہ کیا مطلب ہے؟ اب لوگ سمجھیں گے کھانا، ارے بھائی کیا مطلب ہے؟ اللہ تعالیٰ اتنا بہترین جملہ استعمال فرمایا ہے، شاید کہ ایسی بلاغت کسی کتاب میں موجود ہو. اللہ کی بلاغت کو دیکھیے، قرآن کے فن کو دیکھیے، قرآن کی فصاحت کو دیکھیے. یہاں کئی چیزیں انسانوں کے افعال ہیں، کئی اعمال ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا کھانے کو. کیوں فرمایا کھانے کا تذکرہ فرمایا؟ جب انسان کھاتا ہے پیتا ہے تو اس صورت میں وہ انسان ہی کی صفت ہو سکتی ہے، خدا کی صفت نہیں ہو سکتی ہے. ایک حیوان کی صفت ہو سکتی ہے، خدا کی صفت ہرگز نہیں ہو سکتی ہے. کیونکہ جو شخص کھاتا ہے پیتا ہے وہ شخص ہر چیز کا محتاج ہوتا ہے. اب کوئی بندہ کھاتا ہے، کوئی حیوان کھاتا ہے تو اس صورت میں ہر چیز کا محتاج ہے. ہوا کا محتاج ہے، پانی کا محتاج ہے، زمین کا محتاج ہے، مٹی کا محتاج ہے، بارش کے پانی کا محتاج ہے، ہر چیز کا محتاج ہے، ورنہ اس کو دانہ کہاں سے ملے گا؟ تو اللہ تعالیٰ کتنے پیارے انداز میں ان کو سمجھایا
کہ یہ دونوں کھانا کھانے والے ہیں، یعنی کھانا کھا رہے ہیں مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ یہ دونوں انسان ہیں، خدا نہیں ہے. یہ دونوں انسان ہیں، خدا نہیں ہے، خدا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اس کو رد فرمایا، اس کا رد کیا. تو بہترین انداز ہے، اللہ کے فصاحت ہے، کلام میں خدا کی فصاحت ہے. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ان سب کو رد فرمایا. اور یہ جب یہ دونوں ہیں، ان دونوں میں سے جو کون زیادہ بڑے دشمن ہیں، اللہ تعالیٰ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے خطاب کرتے ہوئے کہا لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا. آیت نمبر 82 میں اللہ تعالیٰ صاف طور پر اس پارے کے اخیر میں، چھٹے پارے کے اخیر میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم ضرور ایسے یہودیوں کو پاؤ گے جو تمہارے سخت دشمن ہیں، ایمان والوں کے سخت دشمن ہیں اور مشرکین کے زیادہ قریب ہیں. یہودیوں کی بہت بری بری عادتیں تھیں، لیکن بعض نصارہ ہیں ان کے اندر بہت اچھی عادتیں بھی تھیں. جیسے وہ لوگ جب کلام خدا کو سنتے ہیں، کلام پاک کو سنتے ہیں، تو اللہ ان کی تعریفیں بھی کیا ہے، وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ. ان کی آنکھوں سے آنسو بہتے تھے، رو پڑتے تھے، گڑ گڑاتے تھے، اللہ سے ڈرتے تھے. تو یہ سب اللہ تعالیٰ وہاں ذکر فرمایا. یہ دونوں جماعتوں کا تذکرہ کر کے ہمیں کیا فائدہ ہے؟ تو ہمیں اللہ تعالیٰ یہ سبق دے رہا ہے کہ دونوں کے اندر جو بہت بڑی بری عادت تھی، ان سب سے ہم بچنا ہے. کیا بری عادت تھی؟ ایک یہود اور ان لوگوں کے نزدیک افراط، حد سے اتار دینا تھا، ہر ایک کو گھٹا دیتے تھے، نبیوں کو. ہمارے اندر یہ عادت نہیں ہونی چاہیے. اسلام نے جو اصول بنائے ہیں، جو رولز بتائے ہمیں، اسی پر ہم گامزن رہنا ہے. چھوٹی چھوٹی چیزوں پر بھی ہم گھٹانا نہیں چاہیے. ارے بھائی سنت ہے، وہ کیا ہے سنت، پڑھ لیں گے بعد میں، یہ نہیں کرنا چاہیے. یہ چیز ہے، معمولی چیز ہے، اس کے حکمتیں تو اور ہے، ہمیں معلوم نہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے. اسی طرح بعض چیزیں ہیں جو حد سے بڑھا دینا، جیسے نصارہ کی عادت تھی، وہ ہمارے اندر نہیں آنی چاہیے. ان سب سے بھی بچنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ایسے برے عادتوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اسی طرح یہاں اللہ تعالیٰ حابل قابل کا ذکر فرمایا. رکو نمبر 5 میں اللہ تعالیٰ بڑی تفصیل کے ساتھ ان کا ذکر فرمایا. واقعہ یہ کہ اس آیت کے اندر ایک بات سمجھنے کی ہے، جو آگے واقعہ ہم سنیں گے، ایک بات سمجھنے کی ہے. اللہ تعالیٰ یہاں فرماتا ہے وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ. اس میں ایک غور کرنے کی بات ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بالحق، تم جو بھی واقعہ سناتے ہو سچ مچ واقعہ ہو، بیکار واقعہ مت سناؤ، بے سند واقعہ مت سناؤ. اسرائیلی روایت بہت سارے ہیں، اور اسی طرح یہود و نصارہ کے بھی بہت سارے واقعات کو بے تکی باتوں سے، بے تکی سند سے نقل فرماتے ہیں. یہ سب غلط ہے. ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ واقعہ بڑے مضبوط حوالے کے ساتھ نقل فرماتے ہیں یہاں، جس کو ہم آپ حضرت کے سامنے، حضرت کی خدمت میں پیش کرتے ہیں. یہ ہے کہ جب آدم علیہ السلام کو 2 بیٹے پیدا ہوئے، حابل ایک قابل. بعد یہ ہوا کہ حوا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ 2 بیٹے عطا فرمائے تھے. اب اصول یہ تھا، قاعدہ یہ تھا، بہنوں کو شادی کرنا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے، ان سب کے علاوہ کوئی اور نہیں تھے. وہاں اصول یہ تھا جو جڑوے بچے پیدا ہو جاتے، جس مرد کے ساتھ جڑوے بچے پیدا ہوتے ہیں ان سے نکاح نہیں کرنا چاہیے. اور جڑوے بچے کے علاوہ مرد الگ عورت الگ پیدا ہوئی تو اس بہن سے نکاح کر سکتے ہیں. اب واقعہ سمجھنے میں ہمیں بات سمجھ میں آ جائے گی. قابل کے ساتھ ایک عورت پیدا ہوئی تھی، جڑوے تھے، اور حابل کے ساتھ ایک عورت پیدا ہوئی تھی، جڑوے تھے. اب ہوا یہ کہ قابل کے ساتھ جو پیدا ہوئی تھی جڑوے میں، ان کے ساتھ پیدا ہوئی تھی، وہ نہایت خوبصورت تھی، بہت خوبصورت تھی. اور حابل کے ساتھ جو پیدا ہوئی تھی وہ ایک دم سیاہ رنگ کی تھی، کالے رنگ کی تھی، اتنی زیادہ خوبصورت نہیں تھی. اب قابل یہ چاہتا تھا کہ میرے ساتھ جو پیدا ہوئی ہے اس سے نکاح کروں میں، لیکن اس وقت کی شریعت میں یہ جائز نہیں تھی، اصول نہیں تھا، رولز نہیں تھا. تو اس صورت میں حابل نے ان سے کہا کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے، اللہ سے ڈرو، یہ اصول کے خلاف ہے، شریعت کے خلاف ہے. اس کے بعد قابل اور حابل کے درمیان آپس میں ہاتھ پائی کا معاملہ چلا تھا. تو اس صورت میں آپس میں شرط لگائے کہ ہم اللہ کے دربار میں قربانی پیش کریں، ایک نذرانہ پیش کریں. جس کا نذرانہ مقبول ہو اللہ کے یہاں، جس کی قربانی اللہ کے نزدیک مقبول ہو جائے،
اسی کا نکاح اس خوبصورت عورت کے ساتھ ہوگا۔ تو چلے آپس میں قربانی اپنی قربانی پیش کیے۔ حابل نے ایک دمبا پیش کیا تھا، ذبیحہ پیش کیا تھا، لیکن قابل کے پاس کوئی ایسا جانور نہیں تھا، اس لیے وہ غلہ پیش کیا تھا، اللہ کے دربار میں غلہ، جو بھی وہ دے سکتے ہیں۔ دونوں نے جب رکھا، اس کے بعد دیکھنا یہ ہوا اللہ تعالیٰ اوپر سے اس زمانے میں اوپر سے آگ آتی تھی، اور جس کو آگ کھالی ہو وہی مقبول ہے۔ اب ہے نا، ہوا ہے کہ حابل کے جو نذرانہ ہے اللہ تعالیٰ اس کو مقبول کر لیا، اور قابل کے نذرانہ کو مقبول نہیں کیا۔ تو اس صورت میں قبول نہیں کرنے کی وجہ سے قابل کو تیش آ گیا، جوش آ گیا، اور مارنے کے لیے تیار ہو گیا تھا۔ تو اس صورت میں مارنے کے جب ہاتھ بڑھایا تو حابل نے کہا انما یتقبل اللہ من المتقین، جو تقوی والے ہیں اسی کا اللہ تعالیٰ یہاں قبول فرماتا ہے۔ نذرانہ قبول کرنے کے لیے تقوی ہونا ضروری ہے۔ اور اس کے بعد آپس میں لڑی ہوئی، قابل نے حابل کو قتل کر دیا، اور اس کے بعد ایک کوا کے قابل کو یہ بات بتلائی کہ تم کیسے اس کو دفن کرنا ہے، کیسے اس کو چھپانا ہے، کیونکہ یہ ڈر رہا تھا کیسے چھپانا ہے، میں آدم علیہ السلام سے کیسے چھپانا ہے باپ سے۔ تو کوا نے اس کو سمجھایا۔ بعد میں فاصبح من النادمین، وہ اپنے آپ شرم محسوس کیا کہ میں ایک کوے کی حیثیت بھی نہیں رکھتا ہوں، کوا نے مجھے آ کے یہ سبق سکھایا ہے۔ تو بہرحال یہ واقعہ اللہ نقل فرمایا۔ ہم یہاں سمجھنے کی بات، اللہ تعالیٰ ایک اصول بیان فرمایا، جو آدمی کسی کو قتل کیا گویا کہ پوری انسانیت کو قتل کر دیا ہو، جو آدمی کسی کو زندگی بخشا، کسی کو بچا دیا، زندگی دیا، تو گویا کہ وہ پوری انسانیت کو زندگی عطا کیا ہے۔ تو اسی لیے ہم کوشش کرنا ہے کہ آج پوری دنیا کے اندر قتل عام ہو چکا ہے، انسانیت کی کوئی حد نہیں ہے، انسانیت کی کوئی وقار نہیں ہے، کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، ہر انسان کو قتل کرنے کے در پہ پڑے ہیں۔ انسان کو قتل کرنا ایک معمولی چیز ہو گئی ہے، موت ایک معمولی چیز ہو گئی ہے، خودکشی سب چیزیں مشہور ہو گئی ہے اور عام ہو گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو، امت مسلمہ کو، پورے انسانیت کو اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان سب برے عادتوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو بہرحال یہاں ایک بات سمجھنے کی ہے جو قابل غور ہے، انما یتقبل اللہ من المتقین۔ اللہ نے کہا جو حابل کا قول ہے، جو بہت ہی عمدہ ترین ہے، جس کو مفسرین بہت ہی انوکھے انداز میں پیش کرتے ہیں، جو بہت بڑی اصولی بات ہے، بہت بڑا اصولی چیز ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ تقوی ہی سے چیز قبول ہو۔ تقوی کا معنی اخلاص، للہیت، اللہ کا ایک حکم مان کر کرنا ہے۔ اسی لیے بعض صحابہ کا قول ہے کہ عبداللہ بن مسعود، اسی طرح عامر رضی اللہ عنہ، ایسے بہت سارے صحابہ کا قول ہے، وہ کہتے تھے کہ اگر ہماری ایک نماز اللہ کے یہاں قبول ہو جائے، مقبول ہو جائے، تو پوری دنیا کو اگر سونے سے بھرا کے ہمیں دی جائے، اس سے بھی بہتر ہے۔ اسی لیے تقوی کا اہتمام کرنا چاہیے۔ تقوی اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر کئی چیزوں میں پھیر کر، کئی احکامات میں پھیر کر اللہ تعالیٰ ذکر فرمایا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ سے ہم بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ تقوی ہمارے اندر بھی آ جائے۔ بہرحال اس تمام کے تمام مضامین ہیں، اللہ تعالیٰ ان مضامین کو اس صورت کے اندر بڑے انوکھے انداز میں ذکر فرمایا ہے۔ آگے کچھ احکامات ہم سمجھنے کے ہیں۔ اس صورت کے اندر تقریباً اللہ تعالیٰ 19 قسم کے احکامات بیان فرمائے ہیں جو فروعی احکام ہیں۔ فروعی کا معنی اندرونی مسائل، اصولی نہیں بلکہ فروعی مسائل، چند چیزیں بتائے ہیں اللہ تعالیٰ۔ آسانی کے لیے ہم آپ حضرات کی خدمت میں ڈسکرپشن میں بھی دیے ہیں، لیکن چھوٹے چند احکامات جس کو ہم سمجھنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اجمالی طور پر ایک حکم شروع میں فرمایا ہے، اس کے بعد تفصیل کے ساتھ آگے کچھ احکامات سنا رہا ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی انوکھی بات فرمائی ہے، بہت بہترین شرح کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں یہ آیت، یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اللہ نے سب سے پہلے ایمان والوں کو خطاب کر کے، ایمان والوں کو جھنجھوڑ کے، ایمان والوں کو پکارتے ہوئے اللہ کہہ رہا ہے، ایمان والو تم وعدہ کو نبھانے والے بنو، مکمل ادا کرنے والے بنو، وعدہ خلافی نہ کرو،
ایسا شروع میں اللہ تعالیٰ عقود نامی اللہ کہہ دیا، یعنی بندھن کو آپس میں ملاؤ. یہ ایسا لفظ ہے، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایسا جملہ ہے کہ یہ متن کی حیثیت رکھتی ہے، پورے احکامات کی جڑ ہے. جتنے احکام سورہ نساء میں گزرے ہیں ان سب کے لیے بنیادی چیز ہے، اور اسی طرح آگے جو احکامات اللہ تعالیٰ ذکر فرما رہے ہیں 19 قسم کے احکامات، ان سب کے لیے ایک بنیادی حیثیت رکھتی ہے. اسی لیے اس آیت، اس جملے کو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں یہ متن کی حیثیت رکھتی ہے، یعنی اجمالی طور پر اصل چیز ہے، اور پوری صورت گویا کہ اس کی شرح ہے. پوری صورت کے اندر جتنے احکام اللہ سنا رہا ہے پوری اس کی شرح ہے. جیسے سورہ فاتحہ پورے قرآن کا متن ہے اور پورا قرآن اس کی شرح ہے، بالکل اسی طرح ہے. تو بہرحال چند احکامات جو اہم ہیں وہ آپ حضرات کے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں. پہلے جانوروں کے جو حلال ہیں جانور ان سب کا تذکرہ فرمایا، اور چند جانوروں کا اللہ تعالیٰ نے حرام فرمایا. اور احرام کی حالت میں شکاری جانور سب حرام ہو جاتے ہیں، غیر شکاری جانور تو آرام سے کر سکتے ہیں، شکار کرنے والے جو جانور ہیں وہ سب حرام ہو جاتے ہیں. اور اسی طرح اللہ تعالیٰ دوسرا حکم فرماتا ہے کہ تم اللہ کے نشانیوں کی بے حرمتی نہ کرو. اللہ کے جو علامت ہیں، شعائر اسلام کہتے ہیں، اسلام کے شعائر، ان سب کو بے حرمت نہ کرو، ان کو بے عزت نہ کرو، ان کو عزت دو، ان کی بے حرمتی نہ کرو. اسی طرح اللہ تعالیٰ اسی آیت کے آخر میں اللہ تعالیٰ بہت بڑی اہم بات فرمائی ہے، وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. ایک اللہ تعالیٰ ایک عنوان بنا دیا ہے جو ہمارے لیے بہت اہم بات ہے، وہ یہ ہے کہ ہم اچھے باتوں میں، خیر کی باتوں میں، اخلاص کاموں میں ہم دوسروں کی مدد کرنا ہے. برے کاموں میں، دشمن کے کاموں میں، عداوت کے کاموں میں ہم دوسروں کی مدد نہیں کرنا ہے. شیطانی کاموں میں ہم کسی کی مدد نہیں کرنا ہے. یہ آج کل بہت زیادہ عام ہو چکا ہے. یہ کرتے ہیں کہ ہم فلم کو ہم آسانی طور پر چڑھا دیتے ہیں. یہ کمپیوٹر کے دکان والے، فون دکان والے جو ہمارے مسلمان احباب ہیں وہ لوگ بھی اس میں مبتلا ہیں. کوئی آتا ہے اور میموری دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اس میں فلاں بلا بدتر چڑھا کے دو، تو فوراً جو ہے وہ چڑھا کر دے دیتا ہے. اب یہ سمجھتا ہے کہ میں صرف چڑھایا بس، اس کے علاوہ میں کیا وہ تو دیکھنے والا ہے. یہ غلط ہے. شیطان بھی ایسے ہی کہتا ہے، میں صرف اس کو اشارہ کیا، ما انا بمصرخکم وما انتم بمصرخی، میں نہ آپ پر مجبور کیا، آپ نہ مجھے کوئی کرنے والے تھے، مجبور تھے، میں صرف اشارہ کیا تھا، میں صرف اشارہ کیا آپ کر. اسی طرح ہم بھی ہو جائیں گے. اس لیے ہمارے مسلمان احباب اس سے پرہیز کرے، ہر ایک کو کبھی بھی برے کاموں کے لیے مدد نہ کرے، بالکل چھوڑ دے. ہم کام کو چھوڑو مت نہیں کہہ رہے ہیں، کام کرنا ہی ہے. کمپیوٹر کا کام کرے، دنیا کا کام کرے خوب کرے، لیکن ایسی چیزوں میں، فلم، گانا اور اسی طرح بلا بدتر چیزوں میں کسی کی مدد نہ کرے، کسی کو چڑھا کے نہ دے. جب تک وہ دیکھے گا وہ سب گناہ ہم پر ہوگا. اسی لیے ہم ایسی چیزوں سے بچنا ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ یہاں حکم نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ وضو کے اندر کیا فرائض ہیں، چہرے کو دھونا، نمبر 2 دونوں کوہنوں سمیت دونوں ہاتھوں کو دھونا، نمبر 3 سر کا مسح کرنا، نمبر 4 پیروں کو دھونا. یہ ترتیب اللہ تعالیٰ وہاں یہ 4 چیزوں کو بتایا ہے. اور وضو میں ترتیب بھی ضروری نہیں ہے، یہ 4 چیزوں کو دھونا فرض ہے. اگر ان میں سے تھوڑی بھی ہم کمی کر دیں گے تو ہمارا وضو مکمل نہیں ہوا. جب وضو مکمل نہیں ہوا تو نماز میں مکمل نہیں ہوگی. اسی طرح اگر 8واں حکم اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر جنابت کی حالت ہو جائے، جنبی ہو جائے، تو ہم مکمل پاکی حاصل کریں، مکمل پاک ہو، صرف پانی ڈال کے ایسے ہی نہیں آ جانا، مکمل پاکی حاصل کرنا. فتحروا اللہ نے کہا. اسی طرح اگر کسی حالت میں ہمیں تیمم کا موقع مل جائے، جیسے بیمار ہیں یا سفر میں ہیں یا پانی نہیں مل رہا ہے، یا استنجا جا کر آئے، بیمار تھے کر نہیں سکے، وہاں پانی نہیں ملا، اسی طرح صحبت ہو گئی تھی، یعنی صرف وضو کے لیے نہیں، غسل کے لیے بھی اللہ تعالیٰ یہاں ذکر فرما رہا ہے. غسل کی تیمم کر سکتے ہیں، پانی نہ ملے تو تیمم کرنا ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو کہہ رہا ہے کہ تم گواہ بنو، صحیح طور پر انصاف کے ساتھ گواہی دینا چاہیے، انصاف کے ساتھ گواہی دینا چاہیے. اگرچہ تمہارے گھر والے ہی کیوں نہ ہو، کوئی بھی ہو، تمہیں
یہ ایسا کرنا، تم انصاف کے ساتھ گواہی دینا، یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے. اسی لیے ہم گواہی ہو جیسے بھی ہو، جو بھی بتانا ہو صحیح طور پر بتانے کی کوشش کرنا. اسی طرح چوری کا حکم کیا ہے، چوری کرنے کی وجہ سے اس کا حکم کیا ہوتا ہے. یقین جانیں کہ اگر چوری کی وجہ سے یہ سزا اللہ تعالیٰ جو سزا دیا ہے، دونوں ہاتھوں کو کاٹنے کی جو سزا اللہ نے سنائی ہے، اگر اس پر پابند ہو جائے حکومت تو یقین رکھیے پورے دنیا میں یہ چوری ہی نہیں ہوگی، ڈاکہ زنی سب ختم ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ کا رہزن ہے ان لوگوں کے بھی اللہ تعالیٰ ہے ذکر فرمایا ہے. ان لوگوں کی سزا بہت سخت ترین سزا ہے، اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا. اسی طرح یہودیوں کے ساتھ ہماری کچھ بھی لین دین نہیں ہونا چاہیے. یہود و نصارہ کے ان کے ساتھ ہماری دوستی بالکل نہیں ہونی چاہیے. ان سے بالکل دوستی کرنا اللہ تعالیٰ منع کر رہا ہے. اللہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء. ان میں سے وہ دونوں آپس میں ایک دوسرے سے دوست ہیں، آپ ہمارے دوست تو نہیں ہوتے ہیں، اس لیے ہم ایسے لوگوں سے دوستی نہیں کرنا چاہیے، منافقون سے بھی بچنا چاہیے. کیوں کہہ رہا اللہ تعالیٰ؟ جب ہم ان سے ملیں گے جھلیں گے تو اس صورت میں ان کی عادتیں ہمارے اندر آئے گی، اس لیے اللہ تعالیٰ وہاں دلی دوستی سے منع کر رہا ہے. تو بہرحال ایسے بہت سارے احکامات اللہ تعالیٰ ذکر فرمائے. شراب کے بارے میں بہت تفصیل کے ساتھ ذکر فرمایا. شراب، جوا اور جتنے بھی جو تیر اندازی کے ہیں اور شرط لگا کے جو گیم کھیل رہے ہیں یہ تمام کے تمام حرام ہیں. جیسے لوڈو وغیرہ آج کل کھیل رہے ہیں، یہ بھی ایک بہت بڑی مصیبت ہے، بہت بڑا بلا ہے جو امت محمدیہ کے لیے آ گئی ہے. ایسی مصیبتوں میں ہم بچنا چاہیے، ایسے گیم سے، ایسے بیکار چیزوں سے، لایعنی چیزوں سے بچنا ہے جہاں تک ہو سکے. یہ سب اللہ تعالیٰ نے کہا رجس من عمل الشیطان، یہ سب کے سب شیطانی عمل ہیں، ہم اس سے بچنا ہے. اگر ہم شیطانی عمل کریں گے تو قیامت کے دن بھی شیطان کے ساتھ ہوں گے. تو ایسے اللہ تعالیٰ بہت سارے احکامات سنائے ہیں. یہ چند احکامات آپ حضرات کی خدمت پیش کیے گئے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.